अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आरिफ रमज़ान जतोई है। आज हम बात करेंगे कराची के ऊपर, कराची के हवाले से प्रॉपर्टी के ऊपर और प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन चल रही है। हमारे साथ माशाल्लाह बैठे हुए हैं बिलाल भाई। बिलाल भाई को आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से एक अच्छी मालूमात रखते हैं। काफ़ी सारी कराची के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी सारी कराची के अंदर स्कीम्स हैं, उनके बारे में उनकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं और काफ़ी गिरफ्त है इनको प्रॉपर्टी के हवाले से। तो इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि कराची के अंदर प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आरिफ जरा भाई। बताइएगा प्रॉपर्टी के हवाले से क्या पोजीशन चल रही है। आरिफ भाई, प्रॉपर्टी के हवाले से ये है कि इस वक्त थोड़ा सा ये 2022 के एंड में, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि अगस्त के महीने से प्रॉपर्टी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बहुत स्लो चल रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और एक वजह ये भी है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से या इकोनॉमिक मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। इस वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं, उन लोगों ने अपने पैसों को फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि हर दूसरा तीसरा बंदा डर रहा होता है कि इस वक्त मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो पता नहीं आगे जाके मामलात क्या बनेंगे। तो इस डर से जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन इस टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ यही टाइम होता है जो खास तौर पे कुछ ऐसे जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो जानते हैं या उनका काम या बिजनेस या ट्रेडिंग वो प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसमें जेन्युइन बायर भी होता है, लेकिन हर वक्त प्रॉपर्टी बिल्कुल स्लो नहीं होती। अच्छा वक्त भी आता है, जाहिर सी बात है, हर काम में अप डाउन होता है। वो कहते हैं कि अगर अप डाउन नहीं होगा तो उसमें फिर वो हलाल और हराम का जो बीच का जो वो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल। हर कारोबार का आप उठा के देखिए कि उसका कभी अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। तो ये मामला है। लेकिन इस वक्त इंशाल्लाह 2023 में के इलेक्शन के बाद जाहिर से हमने यही एक हमारी प्रेडिक्शन है, या मतलब यूँ समझ ले कि प्रॉपर्टी में इंशाल्लाह जान आएंगी इंशाल्लाह 2023 में। अच्छा, कराची की प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ बताएं। कराची की प्रॉपर्टी पहले क्या चल रही थी, अब क्या होगा और आइंदा क्या होने वाला है। देखिए, कराची, अगर मैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो कराची की ही है। एक तो कराची एक यूँ समझ ले एक मरकज है, ठीक है। आपको पता है कि शहर कराची वो शेरक के नाम से भी, और यूँ समझ ले कि कराची ही तमाम शहरों को कमा के देता है एक तरह से। वो एक अलग बात है कि यहाँ के हालात और ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची की प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो शुरू में भी बहुत अच्छी थी, और इवन बहुत सारे शहरों से भी लोग कराची में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी मेन वजह ये है कि कराची का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको देता है। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर हो या जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है वो इसी जगह का इंतखाब करता है कि वो आज की तारीख में वो इन्वेस्ट करे और तो अगले साल उसका वो कम अज़ कम डबल हो जाए। तो इसी को ही प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बिलाल भाई, कराची की प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती है। डबलिंग है, चाइना कटिंग है, कब्जा माफिया है और न जाने क्या कुछ है। तो इस पे मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखो, सिंध गवर्नमेंट तो वैसे भी आपको पता है कि तनकीद में रहती है। एक तो इनकी कराची के ऊपर जो है काम के ऊपर, और बाकी फिर प्रॉपर्टी में तो माशाल्लाह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए अरे भाई, सबसे पहले तो कोई भी आप काम देखिए तो उसमें ये मामला तो चलते हैं। खासतौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वो टाइम चला गया है, ठीक है। जो मतलब शुरू के टाइम में आपने सुना होगा, देखा होगा कि लोगों ने किसी सोसाइटी में अपने लिए बुकिंग की, पता लगा कि 2 साल के बाद वो बिल्डर भी गायब, प्रॉपर्टी भी फेक तरीके से। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रही है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 5% वो मामला चल रहे होंगे, वो भी ऐसी जगहों में जहाँ पर गवर्नमेंट उस तरीके से जो है ना प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर नज़र नहीं होती। लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन डिजिटलाइज हो गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, कराची की मैं बात करूँगा तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, KDA है, SBCA है, और MD है, LD है। तो वो तकरीबन यूँ समझ लें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लुक आफ्टर कर रही है। मतलब घबराहट से होती है कि क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कई तरह के अब वो लोग यूट्यूब देख रहे होते हैं, तो कोई कह रहा था जी अभी प्रॉपर्टी नहीं लें, कोई कह रहा ले लें। मतलब परेशानी सी होती है। तो आप क्या कहेंगे मतलब इस पे? देखिए, जो नए लोग हैं जो अपने सेविंग को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो माजी की चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, ठीक है। कंप्यूटर पे बैठे आपको मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म मिलेंगे।
میں ذکر کروں گا زبین.com کی. ٹھیک ہے, زبین.com ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, میں سمجھتا ہوں بلکہ اوورسیز کے لیے بھی ایک بڑا اچھا ایک آپشن ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے ایک تو کراچی یا پوری پاکستان کی میں بات کروں تمام شہروں میں اس کے پروجیکٹ ہے جس کی وہ مارکیٹنگ کرتا ہے. اور زمین.com کا ایک نام ہے, ایک برانڈ بن گیا ہے کراچی پاکستان کی سطح میں, بلکہ وہ آؤٹ آف کنٹری بھی اس کے بہت سارے فرینچائز ہے, برانچ ہے. تو اوورسیز لوگوں کے لیے ایک وہ بندہ جو پراپرٹی میں بالکل نیا ہے, وہ مختلف جگہوں کی اس کی معلومات نہیں ہے, تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ جو ہے وہ زمین.com میں اپنے لیے سرچنگ کریں اور اپنے حساب سے جو بھی آپ کا بجٹ ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ, ایون اگر آپ کا 1 کروڑ سے بھی اوپر کا بجٹ ہے تو آپ اس پلیٹ فارم میں وہ پوری ڈیٹیل دیں اور اس کے مطابق آپ کو ایک لسٹ آتی ہے, اس میں آپ اپنے مطابق یا جہاں پر آپ چاہتے ہیں یا لوکیشن کے حوالے سے آپ کو اچھی جگہ ملے تو آپ وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ زمین.com جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کسی بھی بلڈر سے یا کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں جب وہ معلومات کرتا ہے تو کم از کم 1-2 مہینے ان کا یہ پروسیجر ہوتا ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس سائٹ کے حوالے سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اے سے لے کر زی تک تمام چیزیں ان کو معلوم کرنی ہوتی ہے. مختلف ڈپارٹمنٹ سے اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد وہ بلڈر کا ہسٹری جانتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ کس قسم کا بلڈر ہے اور ڈیلیوری ٹائم کیا ہوتا ہے. یوں سمجھ لے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1% رسک ہو سکتا ہے, باقی 99% جو ہے نا آپ ایک سیف جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک آپشن ہے خاص طور پہ نئے لوگوں کے لیے جن کو پراپرٹی کا اتنا خاص پتہ نہیں ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بجٹ بھی اچھا ہے اور ہم ایک اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں. تو زمین.com ہے, گرانا.com ہے اور بھی اس قسم کے مختلف ہے, لیکن سب سے فرسٹ نمبر پہ جو آتا ہے وہ زمین.com ہے. وہاں سے آپ اپنی پرچیزنگ کر سکتے ہیں, پوری کنسلٹنسی ان کی آپ کو دی جاتی ہے, سائٹ کا وزٹ کرواتے ہیں, ایکوریٹ وہ تمام چیزیں آپ کو کر کے دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا آپشن آپ کے لیے. اچھا یہ بتائیں زمین.com ہوگی, گرانا ہوگی یا اس ٹائپ کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, ایک شخص وہاں پر دے کر کے پراپرٹی پلاٹ کچھ بھی خریدتا ہے اور اس میں کہیں بھی آپ کہیں نا 1% بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو کیا وہ ذمہ داری لیتے ہیں اس کی؟ دیکھیے ذمہ داری تو اگر آپ کو ذمہ داری کی بات کرتے تو آج کل کے دور میں کوئی سکے بھائی کی بھی ذمہ داری نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ زمین.com والوں کے پاس جاتے ہیں یا ان کے پلیٹ فارم سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو کسی حد تک جو ہے وہ آپ کو ذمہ داری وہ وربلی نہیں ہوتی, مطلب یہ سمجھنے کی زبانی کلامی میں آپ کو وہ کرتے ہیں, لیکن ہر بندے کو ایک پروفیشنل ہے. دیکھیے کوئی بھی برانڈ جب برانڈ بنتا ہے تو وہ اتنی جلدی اور کم ٹائم کے اندر نہیں بنتے, اس کے پیچھے بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے, بہت بڑی محنت ہوتی ہے, پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے زمین.com. تو میرے خیال پہ بہت کمی ایسے چیزیں ہوں گی جو زمین.com نے جو ہے نا اس سب کی کوئی معاملات ہوں گے. آج تک ہم نے نہیں سنا ہے. بہرحال جی ناظرین, آپ نے سنا کراچی کے اوپر پراپرٹی کے حوالے سے اچھی معلومات دے رہے تھے کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے جب پراپرٹی ٹھہری ہوئی ہوتی ہے نا, جب آپ ایک انویسٹر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی سوچ سے خریدتا ہے تو پھر جب پراپرٹی چڑھتی ہے تو پھر اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے پراپرٹی اوپر ہوتی ہے بہت زیادہ شور ہوتا ہے, ٹی وی چینل پہ ادھر ادھر کمرشل چل رہے ہوتے ہیں, جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, جب وہ خرید لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دنوں میں جب ان کو لگتا ہے کہ یار پراپرٹی گرنے لگی اور بیچنے کے چکر میں بھاگتے ہیں, تب تو ظاہر سی بات ہے پراپرٹی کی قیمت جو ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے. تو انویسٹر کو جب نقصان ہوتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. لیکن میں نے جو ایک عام سی بات سنی وہ یہ سنی ہے, کبھی بھی پراپرٹی کے اندر کسی کو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوتا ہے. ضرب فائدہ ہی ہوتا ہے, کبھی نقصان نہیں ہوتا. نقصان جب ہوتا ہے جب آپ جلد بازی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, جب آپ ایسے ٹائم پہ خریدتے ہیں اور ایسے ٹائم پہ بیچتے ہیں تب آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, جو ٹھیک سے پراپرٹی کو دیکھ رہے ہیں, ان سے انفارمیشن لیں, معلومات لیں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے کب خریدنی ہے کب بیچنی ہے, تو آپ کو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. پراپرٹی نیچے آ رہی ہے گھبرائیں نہیں, ٹھہر جائیں, سکون سے رہیں. جب پراپرٹی دوبارہ چڑھے گی جب بیچ دیں, تو آپ پریشان نہ ہو کہ پراپرٹی کی قیمتیں گرنے لگی ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے بلال بھائی نے کہا کہ پراپرٹی اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, آج گر رہی ہے کل چڑھے گی, جب چڑھے گی جب آپ بیچ دیں. اب گرنے وقت آپ جب بیچنے لگ جاتے ہیں, پہلی بات تو وہ خرید نہیں رہا ہوتا, اور پھر آپ گھبراہٹ کے اندر اس کو اونے پونے میں بیچتے ہیں اور پھر دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں پراپرٹی میں نقصان ہو گیا, لوگ غلط بیانی کرتے ہیں, پراپرٹی میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے,
ہر چیز سمارٹ ہو گئی ہے، ای کامرس آ گئی ہے، ای کامرس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، آن لائن بزنس چل رہے ہیں. اسی طرح سے پراپرٹی نے بھی ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، زمین.com، گھرانہ، اس ٹائپ کی بہت ساری اور دیگر ویب سائٹ جو ہے وہ اس پہ کام کرنی ہے تاکہ آپ کا کم سے کم وقت بچے، زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات ملے، بہتر چیز ملے، اور وہ کام جو آپ کو پرسنلی جا کر کے خود کرنا پڑتا معلومات لینے کے لیے، اس کی ویریفیکیشن کے لیے، اس کے این او سیز کے لیے، وہ کام وہ آپ ویب سائٹس کرتی ہیں. وہ آپ کو کرا کے سب کچھ فائنل کر کے دے دیتی ہیں. آپ جائیں وہاں دیکھیں اور وہاں سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا پروجیکٹ کس پہ صحیح کام ہو رہا ہے، کون سی زمین ٹھیک ہے، کون سی زمین ٹھیک نہیں ہے. جو نہیں ہوگی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ورنہ کوئی بھی ویب سائٹ جو ہے وہ اپنے ایک اچھے بزنس کو بہرحال نہیں چھوڑتی. تو یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے کہ کیا یہ زمین درست ہے، یہ زمین درست نہیں ہے. اگر وہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہوگا جب انہوں نے نہیں پکڑا، ورنہ نظر سب کی ہوتی ہے جو باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، کراچی کے اندر پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ کو کسی طرح کی انفارمیشن چاہیے اور انفارمیشن سے آگے اگر آپ کو کوئی پلاٹ خریدنا ہے یا کسی طرح کی بائی سیلنگ کرنی ہے تو یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے. یہاں سے آپ کانٹیکٹ کر کے یہاں سے آپ معلومات بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ بہت ساری چیزیں خرید اور بیچ بھی سکتے ہیں. آپ کو باقاعدہ طور پہ یہاں پر ایک اچھی گائیڈ لائن دی جائے گی اور آپ کو اس پہ کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی. بلال بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.